السلام علیکم۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی پوڈ کاسٹ جادو کے متعلق کیے، تو یہ پوڈ کاسٹ بھی میرا جادو ہی کے متعلق ہے۔ دوستو، جادو کیا ہے؟ عملیات کیا ہے؟ تعویذ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، شیطان حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ناپسند ہے، ہمیں اس سے نفرت کرنی چاہیے، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن شیطان حقیقت ہے، بالکل اسی طرح جادو بھی حقیقت ہے۔ انفارچونیٹلی لوگوں نے جیسے بہت شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے، کسی چیز کے متعلق پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا۔ تو میں اس ویڈیو میں میرا موضوع جادو اور جنات ہی ہیں، عملیات ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں۔ اچھا، جتنی بات بولوں گا میں بہت اعتماد سے بول رہا ہوں کہ کوئی ایک بات دین اسلام کے خلاف نہیں ہوگی۔ مجھے اپنی عادت کے خلاف تیز بولنا پڑ رہا ہے، جس سے مجھے تھوڑی سی دقت ہوتی ہے۔ کوئی چیز خلاف اسلام نہیں ہوگی۔ اس کے میں نے آپ کو بتایا کہ دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو ہمیں عام زندگی میں پیش آتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ ان چیزوں کی اصل حقیقت کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور کہاں ختم ہوئی۔ اور یہ دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں کہ کسی ایک چیز سے بولوں گا تو 2-2.5 گھنٹے چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ میں کم لفظوں میں بولوں، آپ لوگ زیادہ سوچیں۔ ایک میں ٹاپ سے بات کو سٹارٹ لیتا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے جادو کی، اور ایک میں باٹم سے کہ جن لوگوں کو اس قسم کے کوئی مسائل درپیش ہیں تو وہ اپنا علاج، اپنے مسائل خود ہی ڈھونڈیں، کسی عامل کے پاس جانے کی طلب نہیں ہے۔ آپ دھیان سے ویڈیو سنیے۔ ویسے تو ویڈیو آپ کو اس لیے سننے پڑ رہی ہوگی کہ اگر آپ خود مطالعہ کیجئے تو کلام پاک احادیث میں آپ کو ان تمام چیزوں کی وجوہات بھی سمجھ میں آ جائیں گی، زندگی سمجھ میں آ جائے گی۔ Please like, subscribe, and share and press the bell icon. Please like, subscribe, and share and press the bell icon. Please like, subscribe, and share and press the bell icon. چلیے میں سٹارٹ ہوتا ہوں کہ ابلیس انسانی امتحان کے لیے انسان سے پہلے پیدا کیا گیا، پھر ابلیس کو ایک موقع دیا گیا۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ڈیٹیل سب کو معلوم ہے۔ ابلیس کو موقع دیا گیا کہ وہ اوپر نیچے دائیں بائیں تمام سائڈ سے انسان پہ، انسانی خیالات پہ حاوی ہو، ان کو بدلے۔ ابلیس جن تھا، تو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے۔ تو اب میں جادو کی بہت زیادہ بیک ہسٹری میں نہیں جاتا، لیکن میں جادو جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت عام ہوا۔ اس حد تک عام ہوا کہ میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے کہ جو انسانوں کو جادو سکھاتے تھے، ساتھ ہی یہ بھی بتاتے تھے کہ جادو جہنم کا راستہ ہے۔ تو یہی بات میں اب بھی بولتا ہوں کہ سمجھ لیں بس کہ جادو کیا ہے تو بچنا آسان ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دشمن کیسا ہے، کیا ہے، کہاں سے ہمیں نقصان دے سکتا ہے، تو ہمیں بچنا آسان ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیسے یہ دشمن ہے کیسا، تو ہمیں یہ عملیات، جادو ٹونا، تعویذ پھر ہم نہیں بچ سکتے۔
تو اس کا پہلا پہلو تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی 2 فرشتے آئے جنہوں نے جادو سکھایا. اب جادو کیا ہے؟ جادو وہ کلمات ہیں، کلمات میں اپنی بہت طاقت ہوتی ہے. اس نے انسانوں کو فرشتوں نے سکھایا اور ساتھ ہی منع کیا. الفاظوں میں بہت طاقت ہے. کیا وہ الفاظوں کا اتنا شدید اثر ہوتا ہے کہ انسانی زندگیاں بدل جاتی ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل ہوتا ہے. انسانی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اس کو کبھی پتہ نہیں چلتا. جادو ابلیس کی نشانی ہے. ابلیس ہی نے جادو انسانوں تک پہنچایا. میں بہت سی چیزیں بتاؤں گا. ابلیس نے انسان کو کہاں کہاں دھوکہ دیا، کہاں کہاں مس پرسیپشن پیدا کی، جس کے آج بھی ہم شکار ہیں. زندگی کو ہم نے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے. تھوڑا سا میں یہ بتا دوں، میں ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ٹاپ سے بھی چلوں گا. ٹاپ سے یہ ہسٹری ہے. ٹاپ سے ہسٹری بالکل یہ والی ہے کہ عام مسلمان سے آپ پوچھ لیجئے یہودی کون ہے، وہ کہے گا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے وہ یہودی ہے. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ عام مسلمان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خود یہودی تھے. جو موجودہ یہودی ہیں یہ وہ یہودی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت پہ ایمان لے کے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود یہودی تھے. اب یہودی کون تھے؟ یہ سلسلہ اسٹارٹ ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک یہودا بھی تھا. اچھا، میں کہیں تھوڑا سا غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کیجیے گا، کیونکہ انسان کہیں نام، لیکن ہسٹری غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان میں ایک یہودا بھی تھا جہاں سے یہ لفظ یہودی آیا اور یہ یہودی پیدا ہوئے. یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود یہودا کی اولاد میں سے تھے اور یہودی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے. جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بہت ٹاپ پہ گیا اور وہ یہودا کی نسل سے، جو یعنی کہ آپ ان کو یہودی کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ مس پرسیپشن ہٹا دیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے. یہودی اس سے پہلے کے. یہودیوں کا اور جادو کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یہودی قوم جن پہ منت سلوہ بھی نازل ہوا، ایک اللہ کی بہت ہی پسندیدہ، اللہ نے جتنی قومیں دنیا میں بھیجیں ان میں ایک قوم، میں نے نبی نہیں کہا اس وقت، جو بہت پسندیدہ قوموں سے تھے وہ یہودی تھے. اب یہ ہسٹری ہٹا دیجئے کہ یہودیوں میں سے پسندیدہ تھے تو کیا ہوا. آپ کو تمام واقعات و مچھلی پکڑنے کا بھی واقعہ معلوم ہوگا. بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت میں بنی اسرائیل میں آئے تو آپ نے ان کو فرعون سے نکالا، لیکن اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو اس حد تک پھیل چکا تھا کہ اللہ نے بھی فرشتے، اب دیکھیے اللہ نے کیوں فرشتے، بہت سے کام ایسے ہیں جس کے متعلق کوئی دنیا کا انسان کمنٹ نہیں دے سکتا کہ اللہ کی حکمت کیا تھی، اللہ کیا چاہتا ہے. تو اللہ تو ایک انسان کو ایک امتحان چاہتا ہے اور اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی تو دل میں پیدائش کے ساتھ ڈالی اور بدی جو ہے جنات کی شکل میں آئی. بہت صاحب علم تھے. اب وہ حق نہیں تھا
صاحب علم ہونا الگ چیز ہے. حضرت تابوت سکینہ پہ بھی الزام حضرت سلیمان علیہ السلام پہ آتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب جو ان کا تخت ہٹایا گیا اس کے نیچے سے جادو کی کتابیں جو آپ نے ضبط کی تھی وہ نکلی تو الزام مزید پکا ہو گیا. یہاں تک میں آپ کو خالی جادو کی طاقت، حقیقت، ماضی یہ آپ کو اس لیے کہ آپ جب تک یہ آپ کوئی جادو نہیں سمجھ رہے، یہ آپ کلام پاک کا ایک حصہ سمجھ رہے. آپ کو سمجھ میں یہ جو کائنات آگے چل رہی ہے اس کے اسباب سمجھ میں آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سے اسباب پیدا کیے جس سے نیکی و بدی کی لڑائی اسٹارٹ رہی. تو سب سے بڑی لڑائی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہودا کی جو نسل تھی جو یہودی کہلائے، جن میں بنی اسرائیل تھے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی یہودا خاندان ہی کی نسل سے تھے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دو فرشتے، یہ کلام پاک سے بول رہا ہوں میں آپ کو، یہ ذہن میں رکھیے، یہ کوئی میں کسی مولانا کسی کی تحقیق پہ بات نہیں کر رہا. کلام پاک میں ان دو فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے آگے جادو سکھایا اور ساتھ ہی بتا دیا. اصل مقصد وہاں یہ لگتا ہے کہ جادو سے جہنم کا راستہ بتانا ہے کہ جو جادو میں جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب یہاں تک ہم آ گئے. اب ہم تھوڑا سا نیچے آئیں تو یہی چیز چلتے چلتے ہندوؤں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے. کلام اللہ جو انجیل ہے، زبور ہے، کلام پاک ہے، ان سے ہٹ کے کچھ الفاظ سکھائے گئے جن میں طاقت تھی. یہ بھی میں ایک دن سوال پوچھوں گا آپ سے کہ لفظ کلام پاک میں جو الفاظ ہیں ان میں زیادہ طاقت ہے یا جو پیر صاحب کی زبان میں زیادہ طاقت ہے؟ اگر پیر صاحب کی زبان میں یا جو بھی اہل علم ہے ان کی زبان میں طاقت ہے، یہ بھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا کہ طاقت کس میں زیادہ ہے، عامل کون ہوتے ہیں. یہ میں اگلی ویڈیو میں، کیونکہ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں مذہب اسلام پہ پڑھوں. یہ جادو نہیں، لیکن یہ کیونکہ ہماری زندگی میں بہت داخل ہو گیا ہے، اس کی میں آپ کو نشانیاں بھی بتاؤں گا. ابھی دوسری پوڈ کاسٹ میں کہ قوم لوط کون تھی، اس کے علاوہ وہ قوم لوط جو آج پھر واپس زندہ ہو گئی ہے، اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا. آدمی ہم جنس پرستی پہ کیوں چلے گئے، خواتین کیوں چلی گئی، یہ بھی بتاؤں گا. چلیے یہ تو ٹاپ ہو گیا. جو ہسٹری میں اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ کو دوں گا. میں پھر چاہوں گا کہ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں بھی اس سلسلے کو آگے بڑھا سکوں. کوئی چیز آپ کو دین اسلام کے خلاف لگتی ہو تو بالکل میرے منہ پہ لعنت دیجیے اور مجھے بتائیے تاکہ میں بھی اپنی اصلاح کروں. اب عام آدمی کے لیے آ جاؤں. آپ نے کلام پاک میں لفظ آیا ہے کہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے والیاں، گرائیں ڈالنے والیاں. جہاں جہاں صیغہ استعمال ہوا ہے وہ زیادہ خواتین کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ صیغہ آپ پڑھیے دھیان سے تو آپ کو لگے گا کہ یہ صیغہ ہے وہ خواتین کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جادو آدمی نہیں کرتے. بنیادی طور پہ جادو عملی طور پہ آدمی کرتا ہے، لیکن خواہش مند خواتین ہوتی ہیں جو زندگی پہ بہت اثر انداز ہیں.
دیکھیے یہ موٹیویشن، یہ آزاد خیالیاں، یہ زندگی، جو بھی ہمارے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے دو حصوں سے ہوتا ہے، یا من جانب اللہ نیکی کی سمت سے فاتحہ پڑھنا کہ اللہ ہی توفیق دیتا ہے، یا وہ نیکی کی سمت میں پیدا ہوتا ہے یا بدی کی سمت میں. جو بدی کی سمت میں پیدا ہوتا ہے وہ جادو سے ہوتا ہے. اب وہ چلیے میں ڈائریکٹ ان صاحبان کو مخاطب ہوں جو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے آس پاس جادو ہے. اچھا، جو لوگ کلام پاک کو مانتے ہی نہیں، فیشن کے طور پہ اپنایا ہوا ہے، میں ان سے مخاطب بھی نہیں ہوں. جو اللہ پہ ایمان دل سے نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ زیادہ لوگوں کا بس بھٹک گئے ہیں. کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے. بھٹک گئے ہیں، اگر ہم بات کو سمجھ گئے تو ہمیں واپسی میں آسانی ہو جائے گی. جس پہ میں ایک توبہ کا بھی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ ہمیں اللہ سے بھی توبہ استغفار کرنی چاہیے اور انسانوں سے بھی معافی مانگنی بھی چاہیے اور معافی لازمی دے دینی بھی چاہیے. چلیں جی، آ جاتے ہیں کہ کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اسپیشلی خواتین میں معافی کے ساتھ، کیونکہ خواتین میں تو ماں بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے میرے، تو لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کی طبیعت زیادہ مائل ہے. ان کی طبیعت اس حد تک مائل ہے کہ یہ اپنی کامیابی، زید یا کسی بھی چیز، شیطان خواہش کی شدت لاتا ہے، پھر اس کا حل جادو کی شکل میں لاتا ہے جو انسانوں پہ کر رہا ہے. آپ پہ خدا نخواستہ کوئی یہ جادو کی، میں نے جیسے آپ کو کہا عملیات ہے، تعویذ ہے، یہ گنڈے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، تو ہم ان سے نکلیں کیسے؟ ان سے نکلنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بہت ڈیٹیل سے اس کے متعلق تفصیلات معلوم ہونی چاہیے. دوسری اس کے لیے جو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا واقعی ہم پہ چیز کیا ہے. اس کی بہت قسمیں ہیں، یہ خالی جادو نہیں ہے، اس کی بہت قسمیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کوئی چیز خلاف اسلام نہ بولوں، کلام پاک کے حوالے سے بولوں، اور آپ کسی عامل کے پاس جانے کی بجائے سب سے پہلے اپنا علاج خود کیجیے. میں اس کو صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کی ناکامی ماحول چیزوں کے متعلق، دیکھیے ایک چیز تو ایسی ہے جو فکس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کس کے ہاں پیدا ہوئے، کس ماحول میں پیدا ہوئے، یہ من جانے والا ہے. باقی جو چیزیں ہیں اس ماحول میں ہمیں کیسے جینا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ من جانے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے ہم سے سوال جواب کرنے ہیں. تو بہت سے لوگوں کی ناکامیاں ہیں، لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور اینڈ میں جا کے ناکام ہو جاتے ہیں. کسی کو نظر لگ جاتی ہے، کسی کو. تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجیے، میں نے ایک سوال کیا تھا کہ جادو یا جو اس کا توڑ کر رہا ہے، دونوں اس کلام میں ان لفظوں میں طاقت زیادہ ہے یا وہ لفظ زندہ ہیں یا پڑھنے والا؟ دونوں میں سے کس میں طاقت ہے؟ آپ کو اس کا جواب شاید مشکل سے ملے. اگر کلام پاک میں اتنی طاقت ہے تو میں پڑھوں اور جادو ٹوٹ جائے. میں جادو عامل ہوں تو میں جادو پڑھوں عمل ہو جائے. دونوں نہیں عمل ہوتے ہیں، نہ جادو ہوتا ہے نہ کلام پاک کا اثر ہوتا ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ کلام پاک کو بھی سمجھتے ہوں اور احادیث کو بھی، اور اس کے ساتھ جادو کو بھی حقیقت سمجھتے ہوں، جادو کی حقیقت ہی سمجھتے ہوں، ابلیس کو بھی سمجھتے ہوں.
جب آپ یہ یقیناً اتنے موضوعات ہیں کہ کئی زندگیاں گزار جائیں تو تب کہیں سمجھ میں آئے. تو اس لیے ان چیزوں کو شارٹ کر کے بہت تھوڑا تھوڑا بیان کیا جاتا ہے. باقی جس کی جیسی طلب ہو وہ اسی انداز پہ آ کے جو ہے نا علم کو سمجھتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے مسائل کیا ہیں، لیکن میری خواہش ہے اور یہ دینی ہدایت ہے کہ آپ اپنا علاج خود کیجیے. ہاں آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو پھر کسی بھی اہل علم سے، اچھا میں جتنا کچھ بولتا ہوں آپ کسی بھی اپنے علاقے کے مولوی سے، اپنی فیملی کے بڑے سے، کہیں سے بھی پوچھتے کوئی چیز آپ کو خلاف اسلام لگے تو مجھے لازمی بتائیے. تو ہم اس کو پھر شارٹ فارم میں لے آتے ہیں. تو دیکھیے عامل اور عالم کون ہوتا ہے؟ عامل وہ ہوتا ہے جو جادو کا غلط استعمال کر ہوتا ہے، جادو پڑھتا ہے، جو اس کا دوسرا ٹھکانہ جہنمی ہے. عامل کا بھی اور عمل کے لوگوں پہ عمل کروانے والے کا. اس لیے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جادو کا جواب جادو سے نہ دیجیے، جادو کا جواب کلام پاک سے دیجیے. اچھا کلام پاک سے کیا آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیے عام حالت میں نہیں دے سکتے. آپ اس فاتحہ کو 100 دفعہ پڑھ لیں، لیکن اگر آپ نے اس کو سمجھا نہیں، دل میں نہیں اتارا، اللہ سے نہیں جوڑا، تو ان الفاظوں میں طاقت نہیں آئے گی. اس کے لیے یقین ہے، آپ کے دل میں یقین کامل، چاہے آپ عامل، چاہے آپ جادو پہ ہوں، جب تک عامل کا یقین اس جادو پہ نہیں ہوتا وہ بھی جادو نہیں جان سکتا. ہندوؤں میں کیا بڑے بڑے جادو کر رہے ہیں. میں صوفیزم پہ نہیں بولوں گا ابھی، صوفیزم پہ بھی کبھی بولوں گا کہ یہ فالتو لوگ نہیں ہیں. یہ ہندو بھی جو عالم ہے یہ فالتو نہیں ہے. یہ عیسائیوں کے، یہ یہودی ابھی تک جادو پہ قائم ہے. اور جو جہنم کا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ جہنم کے راستے پہ نہ چلیے. جو چیزیں میں بول رہا ہوں اس کی کلام پاک سے تصدیق کیجیے، تھوڑی سی تحقیق کیجیے، عالم سے پوچھیے اور یہ بتائیے کہ میں نے کہاں غلط کہا ہے. جنات، وہ عامل لوگ جنات کو اپنا جنات پہ قابض ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں نے جھٹلا دیا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس، عامل لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس موکل ہے. موکل حقیقت ہے، موکل بھی ایک جن کی شکل ہے. آپ سمجھیں تو موکل جن کی شکل ہے. موکل آپ کے ساتھ بھی ہے بھائی. اب کون اس موکل کو قابو پا لیتا ہے جب غلط کام لیتا ہے؟ موکل سے غلط کام لینا سیدھا جہنم کی سڑک ہے. لیکن اس کا علاج اسلام سے کیجیے. آپ کو زندگی میں ناکامیاں، خواہشوں کا، ناجائز خواہشوں کا دل میں پیدا ہونا بھی وہ انسان کے اپنے موکل کا عملیات کو سمجھنے کے لیے موکل کا سمجھنا لازمی ہے. موکل ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کچھ عامل اس پہ قابو پا لیتے ہیں. جن سے خوف مت کھائیے. جس چیز کے لیے کلام پاک میں سورہ جن میں اور دو ایک جگہ اس کا تذکرہ آیا ہے کہ جنوں کو تو خود تعجب ہوتا ہے کہ جب مسلمان کسی سناٹے میں پہنچتے تھے، مسلمان یا جو بھی لوگ ہوتے تھے، کوئی بھی ان کا دین ہو، تو جنات سے پناہ مانگتے تھے کہ جنات ہماری حفاظت کریں. تو جن ہنستے تھے. جن ہنستا ہے کہ ہم جو انسانوں سے خوف کھاتے ہیں یہ تو ہم سے خوف کھاتے ہیں. یہاں سے جن آوی ہوتا ہے. جن ایک اس کتے کی مانند ہوتا ہے کہ جس سے آپ بھاگیں گے تو وہ آپ کے پیچھے بھوکتا ہوا بھاگے گا. اور جن کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جن کوئی اتنی طاقتور چیز نہیں ہے. اللہ نے اس کو آپ سے بہت زیادہ کمزور بنایا. بس کلام پاک پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا.
جنات کا جہاں جہاں تذکرہ آئے گا، جن کو انسانوں سے زیادہ طاقت نہیں دی گئی، جنہوں نے کبھی انسانوں پہ حکومت نہیں کی، انسانوں نے جنوں پہ کی، اور جن انسان سے خوف کھاتا ہے. لیکن کون سے انسان سے خوف کھاتا ہے؟ جو جن سے خوف نہیں کھاتے. اور جو جن سے خوف کھاتا ہے اس پہ جن حاوی ہو جاتے ہیں. تو پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ نے جنوں سے خوف نہیں کھانا. کلام پاک کا مطالعہ کیجیے. میں اگلی پوڈ کاسٹ میں مزید خالی، اب میں نزدیک آ گیا ہوں تو خالص پھر میں جادو پہ آ جاؤں گا، الفاظوں پہ آ جاؤں گا. تو آپ نے بالکل جنوں سے خوف نہیں کھانا ہے. اور یہ ان کے جو موکل ہوتے ہیں یہ بے شک جن ہوتے ہیں. کلام پاک میں آیا ہے کہ یہ آسمانوں تک، چوتھے آسمان تک جاتے ہیں. چوتھے آسمان تک جن جاتا ہے، وہاں سے کچھ آنے والے وقت کی کچھ چیزیں لے آتا ہے جو کچھ صحیح اور کچھ غلط ہوتی ہیں. یہ میں نہیں بول رہا، یہ کلام پاک میں. کچھ چیزیں احادیث میں، کچھ چیزیں کلام پاک میں. اور وہی چیزیں لا کے موکل اپنے عامل کو بتاتا ہے. عامل آپ سے، اور وہ مکمل نہیں ہوتی ہے، وہ ایک دھوکہ ہوتی ہے. سچ ہے لیکن اس میں اتنا دوسری چیزیں مکس ہوتی ہیں کہ موکل بھی دھوکہ کھایا ہوا ہوتا ہے، عامل بھی. لیکن کیونکہ اس میں سے کچھ حصہ سچا نکلتا ہے تو آپ کا ایمان آ جاتا ہے اس پہ. میں پہلے تو یہ بالکل ذہن میں بٹھائیے کہ آپ نے جن سے خوف نہیں کھانا. جنات پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. جنات ہم سے بھاگتے ہیں. ہم لاہور پر ہم معافی چاہتا ہوں، جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ان تمام چیزوں سے ہم بچنے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. ماڈرن دنیا کتابوں پہ ایمان ہے، ان کا غیب پہ ایمان نہیں ہے. کچھ بدبخت عالموں نے، عامل تو ہوتا ہی بدبخت ہے، انہوں نے ہمارے ذہنوں کو ایسا ہیپناٹائز کر دیا ہے کہ ہم جو ہمیں یہ بتاتے ہیں ہم وہی سمجھ بیٹھتے ہیں. چلیے میں اب لاسٹ میں چند چیزیں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے جن گھروں میں فسادات ہوتے ہیں، جن میاں بیوی میں فسادات، کلام پاک میں ہے، احادیث میں ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا بھی شیطان ڈالتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں آپ نے ڈالا ہے، میاں سمجھتا ہے بیوی نے ڈالا ہے، بیوی سمجھتی ہے اس کے شوہر نے ڈالا ہے. ابلیس سب سے زیادہ داد دیتا ہے اس کو. یعنی کہ کچھ چیزیں غیب پہ، جن کا غیب پہ ایمان نہیں ہے ان کا یہ پوڈ کاسٹ سننا ہی فضول ہے. جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے ان کا یہ بات سننا ہی فضول ہے. میں خالی ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو مجھ میں بھی طرح بھٹک گئے ہیں اور واپسی کا راستہ چاہتے ہیں یا الجھنوں میں آ گئے ہیں، ان الجھنوں سے نکلنا چاہتے ہیں. یہ جو میل فیمیل اب ایک بلیک میل کی زندگی میں چلے گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جادو یا جنات کا عمل نہیں ہے؟ یہ سب جنات کا، جو ہمیں ایک سمت میں راغب کرتا ہے وہ فلاں دوست، فلاں میل فیمیل، اس کی کوئی تمیز نہیں ہے. جب میں بول رہا ہوتا ہوں تو اس میں کوئی میل یا فیمیل نہیں ہوتی ہے. تو وہ خالی وہ مواقع دیتا ہے. آج تو پاکستان کی بڑی بڑی کی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی ویڈیو ہیں، اور یہ ویڈیو جناتی اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے آپ مذاق اڑا لیجیے، لیکن جب آپ کلام پاک آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خیال تو انسان کے دل میں وہ ڈال دیتا ہے، پھر اس کو عمل بے شک انسان کا ہوتا ہے. میں نے عمل کا نہیں کہا کہ یہ جتنے ہمارے غلط عمل ہوتے ہیں یہ جنات کے ہوتے ہیں، نہیں، عمل ہمارے رکھنے. اس لیے کبھی بھی مت کہیں کہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا. ہمیشہ کہیں یا اللہ مجھے شیطان نے بہکا دیا. یہ تو پہلی سیڑھی ہے کہ آپ نے اپنی ہر غلطی، بڑی سے بڑی غلطی، زنا کیا ہو، قتل کیا ہو، مال کھایا ہو، توبہ کیجیے اور لفظ یہ کہیں یا اللہ مجھے بہکا دیا تھا، تاکہ آپ کی واپسی کا راستہ کھلے. میں آپ کی واپسی کا راستہ چاہتا ہوں اپنے لیے.
بولنے سے انسان مضبوط ہوتا ہے. میں بھی بولوں گا تو میرے اپنے اندر بھی مضبوطی آئے گی. تو میں اس وقت خالی ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کو علم کا شوق ہے، جس کو علم کی تجسس ہے، یا جو الجھنوں میں پھنس گئے ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں. تو ایک پوڈ کاسٹ میں میں اتنی چیزیں نہیں بتا سکتا، کئی گھنٹے لگ جائیں گے. یہ بیچ میں مجھے سیاست بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، میں موٹیویشن بھی ہے. تو آپ سے پھر میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ مجھ سے جڑ جائیں، میں آپ سے جڑ جاؤں. اس کا مجھے بھی فائدہ ہوگا، اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا. یہ بجائے یہ دوسری غیر علمی، یہ فحش، یہ دوسری دلچسپ، چلیے فحش کا لفظ میں ہٹاتا ہوں، دوسری دلچسپی کی جو انسانی فضولیات فنی کہہ کے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. میں ان موضوعات پہ آپ سے بولنا چاہتا ہوں کہ خاتون جب کامیابی حاصل کرتی ہے تو اسٹیج پہ جا کے کپڑے کیوں ہٹاتی ہے، کم کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سب شیطانی عمل ہے. اور اس کو دیکھ کے، ایکٹروں کو دیکھ کے، ایکٹروں کی فضولیات سن کے اندر خواہش کا پیدا ہونا ہوتا ہے. وہ جنات یا جادو کے اس سے ہوتا ہے ان پہ، وہ آپ کے کانوں تک آتا ہے، آپ کے اندر خواہش ہوتی ہے، پھر آپ چند قدم آگے بڑھتے ہیں. تو میں لاسٹ میں آپ کو تھوڑا سا ایک لفظ بتا دیتا ہوں. زندگی ایک دلدل ہے، اور اس دلدل سے نکلنا وہی شخص نکل سکے گا جس کے اندر دلدل سے نکلنے کی خواہش ہے اور نکلنے کی کوئی اس کو ٹرک آتی ہے. نہیں آتی تو وہ کسی دوسرے سے سیکھتا ہے. تو میری تمام پوڈ کاسٹنگ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو دلدل سے نکلنے کا میتھڈ بتانا. جب شدت کسی چیز کی زیادہ ہو تو کسی سے بات کیجیے، لیکن کم اس پہ جلد از جلد اپنی زندگی کو پرسکون بنائیے. یہ 6-7 قسطوں میں مجھے لگتا ہے، کیونکہ میں 5 گھنٹے بولوں گا، میں بول لوں گا 5 گھنٹے، میں A to Z بتا دوں گا، لیکن آپ 5 گھنٹے نہیں سن سکیں گے. اس لیے باقی تمام چیزیں اگلی قسط میں. اور سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں. ویڈیو کو مکمل دیکھیں. یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی جو مسائل میں نہیں ہیں، جو لوگ مسائل میں کسی بلیک میلنگ میں الجھے ہوئے ہیں. جو بلیک میلنگ میں الجھے ہوئے ہیں وہ بھی یہ دھیان سے سنیں. آپ کو چند ہی ویڈیوز میں آپ کو ان سے نکلنے کا، کسی سے کانٹیکٹ نہ کیجیے، نہ عامل سے، نہ کسی چیز سے، خود نکلیں. میں آپ کو سوئمنگ سکھانا چاہتا ہوں، میں پانی سے نکالنا نہیں چاہتا. سوئمنگ سیکھیے کہ زندگی میں مسائل سے، لوگوں کی تکالیف سے، لوگوں کے طنز تشنا، ناکامیاں، بلیک میلنگ، دھمکیاں، ان سے کیسے نکلے. جو نکلنا چاہتا ہے وہ یقیناً میری ویڈیوز کو بہت دھیان سے سنیں. اور میں یہ جتنی باتیں یہ فی سبیل اللہ ہے، اور آپ کو طلب ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا. اور یہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی میں یہی ویڈیوز آپ کے سامنے اسی موضوع پہ مزید ڈیٹیل میں، جتنی ڈیٹیل میں جائیں گے اتنی آپ کی عقل بڑھے گی. یہ الٹی سیدھے عام لوگ کے سے خود کو بچائیے. اللہ سے مایوس مت ہوں، کتنا بھی بڑا گناہ ہو چکا ہو آپ سے، کتنی بھی آپ جکڑ دیا ہو دنیا نے آپ کو. میں کچھ نہیں بتاتا، تمام کلام پاک میں، احادیث میں، کچھ چیزیں قیاس میں بھی ہیں، علماء عالم دین کے اس میں بھی، لیکن 90% چیزیں جو ہیں آپ کو کلام پاک و احادیث میں مل جائیں گی، جس کو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے دوستو، میں اس لیے ویڈیو ختم کر رہا ہوں
کہ اتنی بڑی بڑی ویڈیو کوئی نہیں سنتا، سننی چاہیے، جس کو طلب ہے وہ سنے۔ مجھے امید ہے کہ لیکن آپ یہ اس کو مکمل سنیں گے، لیکن مجھے یہ بھی ہے کہ جو لوگ بدی کو پسند کرتے ہیں، جنہوں نے شیطان کی پوجا اسٹارٹ کی ہوئی ہے، ان کے اندر کوئی توبہ کی کوئی خواہش نہیں ہے، وہ یہ ویڈیو نہ سنیں۔ وہ لوگ ویڈیو نہ سنیں جو انسانوں کو معاف کرنا نہیں جانتے، جو توبہ استغفار نہیں جانتے، اور لوگوں کو خود بھی معافی مانگیے اور لوگوں کو بھی معاف کیجیے۔ خدا حافظ۔